ایک مسلمان عالم دین اپنی عورتوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا۔ پرانے وقت کی بات ہے، پیدل سفر تھا، راستے میں جا رہے تھے، جنگل تھا، ان کے پاس زیورات تھے، سامان تھا جو گھر کا تھا، ان کے ساتھ مستورات پاپردہ تھی۔ راستے میں سامنے سے چور آ جاتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، تو اس وقت مسلمان عالم جو ہے وہ وہاں سے سامنے آتے ہیں اور ان سے ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کا کام چوری کرنا ہے، ہم آپ کو ساری دولت دینے کے لیے تیار ہیں، وعدہ کرتے ہو میں کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا، عورتوں کا زیور اتار کر ساری چیزیں آپ کے ہاتھ پر دوں گا، لیکن آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ میری عزت کے ساتھ نہیں کھلواڑ کریں گے، ان کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ چور تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کے چور بھی ایسے تھے نا، زبان کی کم از کم پکے تھے۔ آج کا ماحول نہیں تھا کہ جیسے مسلمان خود ایسا ہے ویسے چور بھی ہمیں مل رہے ہیں کہ جو کہ مال تو چوری کرتے ہیں، ساتھ میں عزتیں بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میرا پیشہ صرف چوری کرنا ہے، عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سارا مال میرے حوالے کر دیں، میں آپ کے خواتین کو ہاتھ تک بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ مسلمان عالم دین وہاں سے ہٹتے ہیں، جاتے ہیں اور اپنی عورتوں کے پاس انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں زیور مجھے دے دو، جو سامان ہے سارا دے دو۔ اب عورتیں اپنا زیور اتارتی ہیں، جو سامان ان کے پاس تھا نکالتی ہیں، ایک کچڑی میں بند کر اس چور کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ سردار یہ سارا ہم نے مال آپ کو دے دیا، ہمارا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ وعدے کے مطابق اس چور نے سامان اٹھایا، اپنے دوستوں کے ساتھ چل پڑا، راستہ صاف کر دیا۔ اب عالم دین آگے جا رہے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد وہاں ایک بیگم کہتی ہے، عورت کہتی ہے، خاتون کہتی ہے کہ میں بھول گئی ہوں، میرے پاس ایک انگوٹھی سونے کی ہاتھ میں رہ گئی ہے، جلد بازی میں۔ اب وہ کہنے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم پورا سامان دیں گے، یہ وعدہ کی خلاف ورزی ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب وہاں ان کو کھڑا کرتے ہیں، انگوٹھی لیتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ان کو روک کر ان سے بات کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا آپ سے وعدہ یہ تھا کہ ہم سارا سامان دیں گے، آپ کا وعدہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے، آپ نے وعدہ وفا کیا، ہم نے کوشش کی لیکن بے وفائی ہو گئی، جلد بازی میں یہ سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے، یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ کو میں دینے آیا ہوں۔ وہ چور ایسے دیکھتا ہے اس عالم دین کو، حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے تو علم نہیں تھا، میں تو چل پڑا تھا، میں نے کوئی تلاشی تھوڑی لی تھی آپ سے، آپ کے پاس رہ جاتی کچھ نہ کچھ تو بچ جاتا۔ وہ عالم دین کہنے لگا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ جب کلمہ پڑھا ہے تو عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہاں جے کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا دینا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا، آپ نے اپنے اعمال کا دینا ہے، چوری کرنا آپ کا پیشہ ہے، وہ آپ کی مسئلہ ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، مجھے تو اپنا دیکھنا چاہیے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار ایک انگوٹھی کے بدلے میں یہ بندہ اتنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ کہنے لگا پھر صاحب ایسے نہیں، آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں، پھر ایسے نہیں، آج آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر سچی توبہ کروں گا۔ تھا تو پہلے بھی مسلمان، کہنے لگا کلمہ تو پہلے بھی پڑھا ہے لیکن وہ نہیں، آپ کے ہاتھ پر پڑھوں گا اور وعدہ کروں گا آج کے بعد یہ برائی کا کام نہیں کروں گا۔ پیچھے دوست کھڑے تھے، کہنے لگے نہیں، ہم نے برے کام میں اگر آپ کی مانی ہے تو اچھے کام میں بھی آپ کی بات مانیں گے۔ سارے اس عالم دین کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھ کر مسلمانیت کے سچے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، سامان واپس کر دیتے ہیں اور شان شوکت کے ساتھ مسلمانوں کی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کا کردار تھا، ایک وقت تھا کہ ہمارا کردار ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہوتے تھے، اور آج کردار ایسا ہے کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، کیوں؟ ہمیں مسلمان نظر نہیں آتا۔ اگر جو نظر آ رہا ہے یہی مسلمان ہے، یہی مسلمانیت ہے، تو پھر بہتر ہم ہندو ہو کر رہے، کم از کم جھوٹ سے بچیں گے، چغلی سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چوری سے بچیں گے، شراب پینے سے بچیں گے، یہ ساری چیزوں سے بچ جائیں گے، اور اگر مسلمان ہو گئے تو سارے کام کرنے پڑیں گے۔ آج ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔